السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت کا اصل مقصود کیا ہے؟ عبادت ہے نام انسانیت کو جوڑنے کا۔ عبادت کا اصل مقصود ہے انسانیت کے ساتھ انسانیت کو جوڑنا۔ عبادت کا اصل مقصود ہے ایک دوسرے کی ضروریات کا علم ہونا۔ عبادت کا اصل مقصود ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارہ قائم ہونا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ علماء کرام بھی بتاتے رہتے ہیں، تو میں ادنیٰ سا خادم علماء کرام کی جوتوں میں بیٹھنے والا آج میں وہ بات بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ نے یا پھر کسی نے سنی ہوگی، اکثریت جو ہے اس بات کو نہیں سنا ہوگا، کیونکہ عبادت جو ہے عبادت گھر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اصل مقصود کیا ہے کہ 27 نمازوں کا ثواب اللہ پاک نے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا، دل سے کدورت نکلنا، پڑوسی کے ساتھ نہیں بولتا، اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے تو وہ کوشش کرے گا کہ میری نماز وہ نماز نہیں کہ میں جس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے میں پڑھوں اور دل میں کدورت رکھوں، تو کوشش کرے گا وہ نکالنے کے لیے۔ دوسرا جو ہے جو کوئی نماز پر نہیں آیا، ایک نماز پہ آیا، فجر کی نماز پہ، ظہر بھی نہیں آیا، تو وہ عصر کے ٹائم جو ہے وہ پوچھیں گے کہ وہ فلاں بندہ کیوں نہیں آیا۔ تو پھر اگر کوئی بیمار ہے بیچارہ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھ کے اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ وہ سالو کرتے ہیں۔ تو نماز اصل مقصود جو تھا وہ انسانیت کو جوڑنے کا تھا، وگرنہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں رات دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت جو ہے ایک لمحہ بھر بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ آرام نہیں فرماتے۔ تو عبادت جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہے، عبادت سے ہمیں فائدہ ہے اور انسانیت کو فائدہ ہے۔ جتنا بڑے سے بڑا بندہ ہو، میرا تجربہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو گھر ملنے جائے وہ وہاں نہیں ملے گا، تو آپ اگر وہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے نماز پڑھتا ہے، تو وہ پھر آپ جتنا ادنیٰ سے ادنیٰ بندے ہیں نا تو اس کو مل سکتے ہیں۔ ایک ہی صف میں آپ ایک پرچہ لکھیں اور نماز کے فوراً بعد اس کے ہاتھ میں تھما دیں۔ سر ریکویسٹ ہے، میں نے ایسے کام جو ہے نا کروائے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کہ جو کام جو ہے نا دفتروں میں بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے، بڑے لوگوں سے بھی نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے میرا تجربہ بھی ہے اور یہ آپ بھی اس بات کو ایگری کریں کہ اصل عبادت کا جو مقصود ہے وہ انسانیت کو جوڑنے کا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک واقعہ جوڑوں گا کہ آقا کریم علیہ السلام جب ایک شخص جو ہے وہ نماز کے لیے نہ آتا تو وہ پوچھنا کرتے کہ وہ آج کیوں نہیں آیا۔ اگر نہ آیا، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر دوسری نماز پہ نماز کے بعد اس کے گھر جاتے، پھر اس کے حال احوال سے جو ہے وہ آگاہی فرماتے، پھر اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی عیادت بھی کرتے اور ساتھ ہیلپ بھی کرتے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی بندہ جو ہے کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا تو اس کو آگے جو ہے ترغیب بھی دیتے، تلقین بھی کرتے، تو وہ پھر نماز کے لیے آنے لگ پڑتا۔ تو اصل عبادت کا اصل مقصود جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم انسانیت کے ساتھ جو ہیں ہم جڑ کے رہیں۔ جتنا ہم عبادت کریں گے اور عبادت کے ساتھ ساتھ 27 نمازوں کا ثواب جو ہے وہ تب ہی ملے گا جب ان مراحل کو ہم جو ہے فالو کریں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صف سیدھی نہیں رکھتا، ٹیڑھی رکھتا ہے، تو اللہ نہ کرے اللہ پاک اس کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیں گے۔ اتنی وعید! اور آقا کریم علیہ السلام کوئی فاصلہ رکھتا تو آقا کریم علیہ السلام نماز اس وقت تک اقامت نہیں کہلواتے جب تک کہ ایک صحابی رسول ان کی صفیں درست فرماتا اور اس کو سیدھا کھڑا کرتا، اس کا پیر کے ساتھ پیر، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر پھر نماز جو ہے
اس کو کرتے، اور یہ جو صف ہے وہ جو ہے نماز کے اتمام کی جو ہے یہ علامت ہے، اور نماز ہوتی ہی وہی ہے جو صف بندی جو ہے وہ اچھی طرح کی جائے، اور انسان جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں، تو یہ ہے اصل مقصود۔ جو ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، نماز تو پڑھتے ہیں، میری بغل میں پڑوسی رہتا ہے، اس کے ساتھ میں بولتا نہیں، اور وہ نماز بھی میرے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو مجھے جو ہے نماز پڑھتا ہوں جس صف میں وہ کھڑا ہوتا ہے، تو میں اس صف میں نہیں کھڑا ہوتا کہ یہ میں اس کے ساتھ نہیں بولتا، میری نفرت ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے ہم نے۔ میرا بھائی ہے، مجھ سے نہیں بولتا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس طرف کھڑا ہے دائیں سائڈ، تو میں بائیں سائڈ کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے میرے بھائی۔ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ہم نماز جو ہے وہ نماز رنگ لانے والی وہ ہم پڑھیں، ایک تو للہیت ہو، اس میں خشیت الہی ہو، دوسرا جو ہے انسانیت کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان سے کدورت جو ہے وہ نہ رکھنا، ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے، تب جو ہے آپ اس عبادت کے معراج کو پہنچ سکتے ہیں۔ وگرنہ جو ہے وہ عبادت محض جو ہے ٹکرے مارنا جو ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ عبادت جو ہے 27 نمازوں کا جو ثواب ہے وہ ہم اجر گواہ بیٹھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ہمارے جو نمازی ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یا پھر امام مسجد ہیں، اگر ان کو کچھ ہوا ہے تو ہم ان کے لیے عیادت کے لیے جائیں، اس کو کوئی مسئلہ آیا ہے تو اس کے لیے بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ ہمارے امام ہیں۔ امام کا رتبہ جو ہے بہت اعلیٰ ہوتا ہے، تو اسی لیے مقتدیوں کو امام کا خیال کرنا چاہیے، اور امام کو جو ہے مقتدیوں کا۔ تو اس میں بعض اوقات جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف نماز کی حد تک نماز پڑھی اور لوٹے چلے آئے، تو ہمیں جو ہے بالکل مستثنا نہیں رہنا چاہیے۔ امام صاحب کے گھریلو حالات سے بھی ہمیں بخوبی واقفیت ہونی چاہیے کہ کیسے گزر اوقات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے وہ امام ہیں، تو امام کا جو رتبہ ہے، وہ منصب ہے، وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو یہی باتیں تھیں کچھ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میرے بھائی دوست میرے چینل پر جو ہے نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی جو ہے وہ ان کو ویڈیو جو ہے اچھی مل سکیں، معلوماتی جو ہیں۔ موٹیویشنل چینل ہے، اسلامک موٹیویشنل چینل ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ جو ہے لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنوں میں خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں، اور دوسروں کے لیے بھی باعث مسرت بنیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔